حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب، مفتی محمد فاروق مصباحی صاحب، مولانا مدثر حسین صاحب، مولانا ذاکر حسین صاحب، جناب مولانا سید وارد حسین شاہ صاحب، مولانا افضل حسین صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی آپ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، آپ سب کو مبارکبادی ہیں کہ آج کے اس اجلاس میں چند مسائل کی وضاحت بھی ہو گئی اور آپس میں الحمدللہ صلح بھی ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خطہ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، جہاں تک تعلق ہے اہل سنت و جماعت کا، الحمدللہ سنی ہر جگہ، ہر مکان، ہر دور، ہر موڑ میں کامیاب ہے، کامران ہے۔ بے شک بے شک بہت خوب، بے شک سنی جو ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، بے شک بے شک وہ جو ہے بے شک بے شک۔ اور سنی علماء میں یہ بات ضرور ہے کہ جب مسئلہ بیان کریں گے تو حق گوئی سے کبھی ہٹیں گے نہیں، ایک دم واضح مسائل جو ہیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، ان کا طریقہ کار ہے، جب سنیوں میں جاتے ہیں تو وہ گھل مل کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھپا نہیں سکتے، اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ایک مسئلہ واضح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جو نبی کا گستاخ ہے وہ نہ ہمارا ہو سکتا ہے، نہ آپ کا ہو سکتا ہے، نہ دین کا ہو سکتا ہے۔ بے شک بالکل بے شک حق۔ عام اہل سنت و جماعت تو اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن میری گزارش رہے گی اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے، کہ کبھی بھی ان گستاخان رسول کی مجلسوں میں نہ جائیں بے شک اور نہ اپنے یہاں ان کو بلائیں، بے شک نہ ان کی دعوت قبول کریں، نہ انہیں دعوت دیں، چونکہ ان کے یہاں دعوت قبول کرنا بھی حرام و ناجائز، اور انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں بلانا بھی حرام و ناجائز۔ اور رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہے۔ میری گزارش یہ رہے گی، ہمارے اچھے باصلاحیت ہیں مفتی مجاہد حسین صاحب، اور کبھی فون پر رابطے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں گزارش ان سے یہ کروں گا کہ جو آپ پہ شکوک و شبہات ہیں، شکوک و شبہات ہی نہیں بلکہ پوری مجلس کے اندر کچھ باتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ آپ ایک جانکار مفتی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان گندوں کی مجلس میں جانے کی، جو بندیوں کی مجالس میں آپ کیوں جائیں گے؟ آج تک جو آپ سے غلطی ہوئی انشاءاللہ وہ اس سے تائب بھی ہوں گے، اور آئندہ انشاءاللہ اسی بھری مجلس میں یہ عہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی کسی دیوبندی کی مجلس میں، جلسے میں، دعوت پہ نہیں جائیں گے، یہاں عہد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری چاہے اسلم ہو یا اکرم ہو، منا ہو، ہیں جی، منا ہو، کوئی بھی ہو، جس کا تعلق ان سے ہے، ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں۔ بے شک بے شک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں،
ولا تواکلوہم ولا تشارکوہم ولا تجالسوہم وغیرہ ہے جی. ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ اپنے ساتھ کھلاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ ہے جی. نہ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر یہ مردود دیوبندی وہابی مر جائیں ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو. وہ جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب، اگر یہ مر جائیں نماز جنازہ بھی مت پڑھو. ہمارے کچھ سنی بھائی ایسا کرتے ہیں نا، اور نہیں جی مر گیا تو چلو جی پڑھ کیا ہم نے نماز پڑھنی ہے جی، ہم نے نماز قرآن کے پیچھے پڑھنی ہے. دیکھو جی وہ جو آگے کھڑا ہے اس کو قرآن سمجھ بیٹھے ہو آپ، نہایت ہی گستاخ رسول. تو قرآن کے پیچھے نماز ان کی ہے ہی نہیں، نماز اس کی ہے جو غلام رسول ہے، بے شک نماز اس کی ہے جو محب رسول ہے، نماز اس کی ہے جو عاشق رسول ہے، نماز اس کی ہے جو نبی کا سچا پکا غلام ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہابی، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ارے جنت تو انہی کی ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہو نہیں سکتا جنت اس کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں، سبحان اللہ. جو قدم مصطفیٰ کا قربان نہیں اس کے لیے جنت نہیں، بے شک اس کے لیے جہنم واجب ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہے. تو مسلمانوں عقیدہ اپنا پختہ رکھو. علماء حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے علماء نے باقاعدہ طریقے سے جب علماء دیوبند وہابیہ کی عبارات کو ملاحظہ فرمایا، اس وقت دیکھنے کے بعد انہوں نے بائی نیم علماء پر فتوی کفر لگایا. فتاوی حسام الحرمین شریفین میں موجود ہے. فتاوی حسام الحرمین کے صفحہ 7 صفحہ 9 اور دیگر صفحات پر یہ عبارات موجود ہیں. ہاؤلاء الطوائف آنی مولوی اشرف علی تھانوی و رشید احمد کنگوہی و مولوی قاسم ننوتوی و مولوی خلیل احمد امبیٹھی و مرزا غلام احمد قادیانی ومن اتبعہم کلہم کفار مرتدون خارجون عن الاسلام من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. یہ جتنے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ مولوی ہیں اور جو ان کو حق پہ جاننے والے ہیں یہ سب کے سب کافر و مرتد خارجی ہیں. بے شک بے شک. ان کے کفر و عذاب میں شک کرنا بھی کافر ہے. تو حضرات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا توہین بھی کفر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں ایسا سڑا ہوا دیوبندی چل جاتا ہے جی. ایک دن میں سن رہا تھا مصباحی صاحب پاکستان کا ایک بندیالوی ہے، تعارف مانے نام اس کا، ہاں عطا اللہ بندیالوی. اتنا پاگل شخص ہے، کہہ رہا کہ قرآن پاک میں تو
کہیں نہیں آیا، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نبیوں سے وسیلہ مانگو، ولیوں سے وسیلے کی تلاش کرو۔ اتنا گدھا آدمی میں نے دیکھا، میں نے کہا یار حدیث پاک میں دیکھو، اذان پڑھتے ہو تو اذان کے بعد جو دعا ہمیں عطا فرمائی اس دعا میں بھی وسیلے کا نام آتی محمد علی الوسیلہ ہے جی، ہر جگہ وسیلے کی ضرورت۔ دنیا میں آؤ، ماں باپ ملیں گے تو دنیا میں آؤ گے، یہاں بھی وسیلے کی ضرورت۔ جوان ہو گے تو ماں کی گود میں رہو گے، وہ دودھ پلائے گی، بات کھلائے گا، ان کے کھلانے پلانے کے وسیلہ سے جو ہے پروان چڑھو گے۔ جب دنیا سے جاؤ گے کوئی خود چھلانگ نہیں لگاتا قبر میں، 4 مسلمانوں کا وسیلہ چاہیے تو قبر میں پہنچو جی۔ دنیا میں آنے کے لیے بھی وسیلہ کی ضرورت، اور دنیا نبھانے کے لیے بھی وسیلہ کی ضرورت، اور دنیا سے جانے کے لیے بھی وسیلہ کی ضرورت۔ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسیلے کی تلاش کرتے رہو۔ قرآن مقدس میں وسیلہ، احادیث میں وسیلہ، فقہ میں دیکھو وسیلہ، ہر جگہ وسیلہ، لیکن اس استاد کو وسیلہ نظر نہیں آیا۔ وہ ان پڑھ چڑھ گیا کون؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ مفتی صاحب ہیں جی، عقل سے بالکل ہی کوڑا تھا۔ تو ایسے ایسے میں نے دیکھے جناب، آج تو فیس بک ہے نا، جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ بھی جڑ جاتا فیس بک پر۔ بالکل ہیں جی، کیا کہا جو ہوں میں ہوں، ہاں جی سب کچھ دکھا دوں۔ تو حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ کائنات عالم میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اعلان کرتے ہیں، اور ہر عام و خاص آدمی سن لے، کائنات عالم میں 73 فرقوں میں اگر کوئی حق پہ جماعت ہے، سچی اور سچی جماعت ہے، وہ سنی بریلوی جماعت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، وہ سنی بریلوی جماعت ہے۔ جب ان دیوبندیوں کو، غیر مقلدین کو دنیا سے ٹھوکر لگی، پہلے تو اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے تھے، وہابی لکھتے تھے، اہل حدیث لکھتے تھے، انہوں نے کہا یار ہمیں ہماری دنیا میں عزت نہیں ہو رہی ہے، اب وہ بھی اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا رہے ہیں بچنے کے لیے۔ لکھ رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں بالکل، یعنی بورڈ پہ مسجدوں کے بعد کہہ رہے کہ نہیں اہل سنت و جماعت، تاکہ سنیوں کا اس طریقے سے جو ہے بہکایا جائے۔ مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، اتبعوا الصراط الاعظم من شذ فی النار، بڑی جماعت کے پیروکار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، جو دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرو، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ نبی کا فرمان اتنا حق فرمان ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، کائنات ہل سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ آقا نے فرمایا بڑی جماعت کے متبع بن جاؤ، اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ تو آئیے مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم جائزہ لگائیں کہ کائنات عالم میں سب سے بڑی جماعت کون سی ہے۔ 73 فرقے ہیں، 73 میں ایک ہی اہل سنت و جماعت بریلوی جماعت ایسی حق پر جماعت ہے، سبحان اللہ، جو کائنات عالم میں 80% سنی ہیں، باقی 72 جماعتیں جو ہیں وہ
اگر اس کی دلیل مانگنی ہو تو چلیے 26 جیٹ کے عرس پہ لال شریف چل کر کے دیکھ لیں۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک پہ دیکھ لو، جہاں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں سنی ملیں گے آپ کو۔ عرس کے ماننے والے تو سنی ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر کے آپ نے جماعت دیکھنی ہے سنیوں کی، چلیے 23، 24، 25 صفر المظفر کو بریلی شریف کی دھرتی پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے عرس پاک کے موقع پر، جہاں 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ سے زیادہ سنی آپ کو وہاں ملیں گے۔ اور اگر اور سواد اعظم کی دلیل پوچھنی ہے تو چلیے خواجہ خواجگان، راجہ ہندوستان شاہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 6 رجب کے عرس پاک پر، جہاں پہ 15 لاکھ سے زیادہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کائنات عالم میں اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے، اور اگر اس سے اور زیادہ دلیل دیکھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، فیس بک پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، آپ نے جو ہے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، آپ نے چینلوں پہ دیکھا ہوگا، ہمارے ایک سنی عالم دین بہت بڑے علامہ جناب مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھیے، جہاں 1 کروڑ سے زیادہ سنی موجود تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑھ کر کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی شریف کی دھرتی میں سیدی سندی مرشدی حضرت العلامہ الحاج مولانا مفتی محمد اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازہ پاک پر دیکھیے، 1.5 کروڑ سے زیادہ سنی تمام عالم اسلام سے وہاں تشریف فرما ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کائنات عالم میں اتنے بڑے جنازے کہیں نہیں ہوئے، تو پتا چلا کہ دنیا میں اگر کہ صحیح حق پر سچی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت بریلوی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بریلوی